زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے زندگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ عادت کے مطابق اس سال بھی مرکز اہل سنت کا پیغام قوم مسلم کے نام۔ حامدوں و مسلیہ و مسلمہ، مسلمان بھائیوں، ہم جس دور میں جی رہے ہیں وہ فتنہ و فساد اور بہرہ روی کا دور ہے۔ ہر طرف سے دین و سنیت پر حملے ہو رہے ہیں۔ دشمنان اسلام ہماری نسل کے ایمان و عقیدے اور عزت و آبرو کو برباد کرنے میں لگے ہیں۔ جن کی زد میں خاص کر اسلام کی وہ بھولی بھالی بچیاں آ رہی ہیں جو عصری اداروں، اسکولوں اور کالجوں میں پڑھتی یا پڑھاتی ہیں یا پھر سرکاری اور پرائیویٹ سیکٹروں میں نوکری کرتی ہیں اور دینی تعلیم اور اسلامی تہذیب و کلچر سے پوری طرح ناواقف ہیں، اور یہ سب کچھ آزادی نسواں کے نام پر ہو رہا ہے، جس کے اعتبار سے لڑکیوں کا بے پردہ نکلنا، غیر محرم کے ساتھ اختلاط، حتیٰ کہ غیر مسلموں سے بات چیت کرنا، میل جول رکھنا کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا، جس کا برا انجام یہ ہوتا ہے کہ مسلم بچیاں ایمان و کفر کا فرق کیے بغیر بہت سارے موقعوں پر غیر مسلموں کے ساتھ شادیاں رچا لیتی اور ان کے ساتھ ہی زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیتی ہیں، العیاذ باللہ، جو ہر طرح خسارہ ہی خسارہ ہے، اور اس کی وجہ سے گھر، خاندان اور پوری قوم کو شرمندہ ہونا پڑتا ہے۔ اس گناہ میں اولاد کے ساتھ گھر والے بھی برابر کے ذمہ دار ہیں، چونکہ حدیث پاک کے مطابق ہر شخص اپنے ماتحت لوگوں کا ذمہ دار ہے۔ کوتاہی برتنے کی صورت میں کل بروز قیامت اس سے بھی سوال ہوگا۔ عورتیں نازک شیشی کی طرح ہیں، ان کو سدھارنا اور اسلامی ماحول میں ڈھالنا بڑوں کی ذمہ داری ہے۔ ان خرابیوں کو دور کرنے کی چند تدبیریں ہیں جن کو بروئے کار لا کر ایک پاکیزہ معاشرہ تیار کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، بچپن ہی سے بچے اور بچیوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم بھی ضرور دی جائے، جس کی صورت یہ ہے کہ محلے اور بستی میں موجود مسجد و مکتب کے اساتذہ سے مذہبی تعلیم و تربیت دلوائی جائے۔ نمبر 2، ماں باپ خود بھی نیک اعمال کریں اور اپنی زندگی اسلامی ماحول میں گزاریں اور بچوں کو بھی اسی ماحول میں پروان چڑھائیں، چونکہ بچے شعوری اور غیر شعوری طور پر ماں باپ کی بات سے زیادہ ان کے کردار کو لیتے ہیں۔ نمبر 3، ماں باپ خود بھی گاہے بگاہے بچوں کے ذہن و فکر کا جائزہ لیتے رہیں کہ کہیں اسکول کے ماحول نے ان کی فکر کو خراب تو نہیں کر دیا ہے، اور موبائل کے بیجا استعمال سے بچوں کو دور رکھیں۔ نمبر 4، ان کے اخلاق و عادات، رہن سہن اور ہمجولیوں پر بھی نظر رکھیں کہ کہیں کہ انسان ماحول کی پیداوار ہے، جیسا ماحول پاتا ہے ویسا ہی کرتا ہے۔ نمبر 5، ماں باپ بچوں پر ہر درجہ بھروسہ نہ کریں بلکہ خود بھی عقل سے کام لیں، چونکہ شیطان ہر لمحہ بہکانے میں لگا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، شیطان انسان کے جسم میں ایسے ہی دوڑتا ہے جیسے خون رگوں میں دوڑا کرتا ہے۔ نمبر 6، شادیوں کو آسان بنائیں، چونکہ حدیث پاک میں ہے بہترین شادی وہ ہے جس میں کم سے کم خرچ ہو۔ نمبر 7، اولاد کے بالغ ہونے پر ان کی شادیوں میں جلدی کی جائے، چونکہ حدیث پاک میں ہے 3 چیزوں میں دیر نہ کرو، نماز میں، جنازے میں اور مناسب رشتہ ملنے پر بچی کی شادی کرنے میں۔ نمبر 8، بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا اس امت کا خاص وصف ہے، لہذا ماں باپ کے ساتھ مل کر محلے، پڑوس، قبیلے اور بستی کے بااثر لوگ اس پر خاص طور سے دھیان دیجیے گا۔ لہذا ماں باپ کے ساتھ مل کر محلے، پڑوس، قبیلے اور بستی کے بااثر لوگ کفار کے چنگل میں پھنسی ہوئی بچیوں کو راہ راست پر لانے کی بھرپور کوششیں کریں کہ کسی ایک کو راہ راست پر لانا سرخ اونٹ ذبح کرنے سے بہتر ہے۔ نمبر 9، مساجدوں، مکاتب اور مدارس کے ائمہ و اساتذہ اپنی اپنی ذمہ داریاں محض ڈیوٹی سمجھ کر نہ کریں بلکہ خلوص و للہیت کے ساتھ خدمت دین متین سمجھ کر کریں، چونکہ آپ کو اللہ نے دین کی خدمت کے لیے چن لیا ہے، اسی لیے آپ کو علم دین کی دولت عطا فرمائی ہے۔ نمبر 10، ائمہ، اساتذہ، خطبہ اور واعظین حالات زمانہ اور وقت کی ضرورت کے مطابق بلا کسی خوف و خطر کے عملی اقدامات کریں اور معاشرے کی خرابیوں کو دور کرنے میں بھرپور کوشاں رہیں اور ان امور کو انجام دینے میں مرکز اہل سنت بریلی شریف کی رہنمائی بھی لیتے رہیں۔ نمبر 11، مساجدوں، مکاتب اور مدارس کے اراکین و ذمہ داران دینی کاموں میں اماموں اور مذہبی پیشواؤں کا بھرپور تعاون کریں۔ نمبر 12، مسجد کے ذمہ داران ان اماموں کو
مسجد کے ذمہ داران اماموں کو بد مذہب کا نکاح و جنازہ پڑھانے پر مجبور نہ کریں اور نہ ہی رد بد مذہبہ کرنے سے روکیں کہ دشمنان دین اور گستاخان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت رکھنا ہی تقاضۂ حب نبوی اور ایمان کا حصہ ہے۔ آخری پوائنٹ سن لیجئے، مساجد و مکاتب اور مدارس کے لیے ایسے ہی ائمہ و اساتذہ منتخب کیے جائیں جو مذہب حق اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت کے سچے پکے ترجمان اور پاسبان ہو۔ نیز ان پاکیزہ مقامات کے ذمہ داران بھی مذہب و مسلک کا درد رکھنے والے ہونا چاہیے تاکہ وہ دینی کاموں میں مفاد پرستی اور بیجا مصلحت پسندی کا شکار نہ ہو۔ فقیر محمد عزت رضا خان بریلوی غفر لہ۔